پاکستان کے اندر ایک نئی تعیناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تعیناتی کے بعد بڑا ماحول تبدیل ہو گیا۔ سب سے پہلے خبر آپ کو یہ میں دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں ہونے والی اس بڑی بیٹھک میں اکثریتی معزز ججز موجود تھے۔ اس بڑی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی معزز جج جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ یہ جو ایک بڑی تیزی سے افواہیں گردش کر رہی تھی مختلف ججز کے نام لے کر کہ ان کے استعفے آ گئے ہیں، وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ اتنی تیزی سے افواہیں گردش کر رہی تھی، لیکن جب میں نے اس پر انفارمیشن لی، میں نے اندر کی خبر لی، تو اندر کی خبر یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا سی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ پاکستان کے اندر ایک نئی تعیناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تعیناتی کے بعد بڑا ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزیں، بہت سی امیدیں، بہت سے لوگوں کا بہت سا اعتبار اور بہت سے لوگوں کے بہت سے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یحییٰ افریدی کہ آج تک کے جتنے بھی فیصلے ہیں، یحییٰ افریدی صاحب کے ان فیصلوں میں کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جس پر کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ باعث تھے۔ بطور ایک جج اور بطور چیف جسٹس وہ بہترین جج ہیں۔ معاملہ صرف میرٹ، معاملہ صرف سینئر اور تیسرے نمبر کے جج کی تعیناتی کا ہے، جس پر مختلف بارز کی طرف سے، مختلف وکلاء کی طرف سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک شور مچا ہوا ہے۔ لیکن آج کہیں پر شور ہے تو کہیں پر بڑے اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے خبر آپ کو یہ میں دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں ہونے والی اس بڑی بیٹھک میں اکثریتی معزز ججز موجود تھے۔ اس بڑی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی معزز جج جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ یہ جو ایک بڑی تیزی سے افواہیں گردش کر رہی تھی مختلف ججز کے نام لے کر کہ ان کے استعفے آ گئے ہیں، وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ اتنی تیزی سے افواہیں گردش کر رہی تھیں، سینکڑوں بھی لوگ اس پر ہو بھی گئے تھے، لیکن جب میں نے اس پر انفارمیشن لی، میں نے اندر کی خبر لی، تو اندر کی خبر یہ ہے کہ کوئی معزز جج استعفیٰ دینے نہیں جا رہے، بلکہ وہ آئین اور قانون کی جنگ کو، آئین اور قانون کی بالادستی کو، آئین اور قانون کے تحت اور جو انہیں ذمہ داری ملی ہے اس پر وہ پورا کریں گے۔ اب اس میں ہوا کیا کہ ایک بڑی بیٹھک میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا، تو اس فیصلے کی جیسے ہی حکمران اتحاد کو خبر ملتی ہے تو حکمران اتحاد کے اندر بڑی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پلاننگ تو یہ تھی، امیدیں یہ تھی بلکہ کہ جیسے ہی نئی تعیناتی ہوگی تو کچھ اہم ترین ججز اس سے ناراض ہو کر استعفے دے کر چلے جائیں گے، جس کے بعد ایک ایسی راہ ہموار ہو جائے گی کہ جب نظر ثانی کیس سنا جائے گا محسوس نشستوں کا، کیونکہ محسوس نشستوں کا کیس وہی بینچ سن سکتا ہے جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، کیونکہ وہ فل بینچ تھا، لارجر بینچ۔ تو اب اس میں سے اگر 4 یا 5 سینئر ترین جج نکل جاتے ہیں یا 3-4 جج نکل جاتے اور ان کی جگہ نئے جج ہوتے تو پھر اس کیس کو مولڈ کرنا انتہائی آسان ہوتا
حکمرانوں کے لیے. لیکن جب دیکھا کہ اس میں ناکامی ہو گئی تو ایک وویلا مچ گیا, ایک وہاں پریشانی پیدا ہو گئی, اور اس کے بعد حکمرانوں کے اندر یہ باتیں گردش کرنا شروع ہو گئی ان کی نجی محفلوں میں کہ اب یہ محسوس نشستوں والا معاملہ اب آخری کوشش کے بعد بھی ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. چونکہ اس میں 8 ججز کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جہاں بھی, جب بھی, جس وقت بھی کوئی نظر ثانی کیس سنا جائے گا تو اس میں یہ چیز آئے گی. اور 8 ججز کے مثلا اگر چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اکثریتی فیصلے کو ترجیح دی جا سکتی ہے, یہ قانون ہے, یہ رول ہے, تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی اکثریتی فیصلے کو ترجیح نہ دی جا سکے؟ ایک تو بڑی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا, استعفیٰ کوئی نہیں دے گا. دوسرا, محسوس نشستیں تحریک انصاف کی طرف ہی جائیں گی, یہ جتنا مرضی زور لگا لے. تیسرا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا, یہ خبرات ہو گئی. ابھی لوگ باتیں ہو رہی تھی مولانا صاحب کے لیے اقتدار کے دروازے کھل جائیں گے, مولانا صاحب کے لیے بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا, لیکن یہاں پر تو بازی ہی پلٹ گئی ہے. اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی اور مولانا فضل الرحمان نے کہ نامزد کردہ شخصیت نے جس کو ووٹ دیا تھا, جب وہ منتخب نہیں ہوئے تو اس کے بعد مولانا نے کئی افراد کو فون کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے, آپ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد انتخابات میں آپ نے ہمارے ساتھ کھیلی تھی. سنا ہے کہ مولانا سخت اندر سے نالا ہے اور اب مولانا بھی میٹھے بن کر ان سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں. مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا, کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا, یہ بات بالکل فائنل ہے. فارورڈ بلاک کا شور ختم ہو جائے گا. ایک خبر آپ کو بڑی دے دیں, نوٹ کر لیجئے گا, 30 اکتوبر سے کپتان کی گیم شروع ہوگی. 26 اکتوبر کو حلف برداری ہونے دیں اور اس کے بعد 30 اکتوبر سے آپ کو روز کی سطح پر, روزمرہ کی سطح پر آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب کپتان کی گیم شروع ہونے لگی ہے. آپ کو بڑے بڑے مقدمات میں ایسے ایسے سرپرائز ملیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کپتان کے حوالے سے جو لوگ مایوس تھے یا جو ان کو اندر مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ تمام کی تمام مایوسی ختم ہو جائے گی. بڑی خبر آنے والی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.